ایم اے فائنل اردو کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ذوق کا قصیدہ پڑھا رہا تھا اور مدحیہ حصے کے شعر میں نے کچھ پڑھائے تھے اور گفتگو مطلع روشن پہ ختم کی تھی کہ پڑھوں ثنا میں تیری اب وہ مطلع روشن کہ جس کا مطلع خورشید بھی نہ ہووے نظیر۔ اب یہاں سے مجھے پڑھانا ہے۔ ذوق نے تیسرے مطلع کے لیے گنجائش نکالی یہ کہہ کے، اور تیسرا مطلع انہوں نے کہا کہ شہنشاہ وہ تیری روشنی رائے منیر، عقول عشرہ کے انوار جس کے عشر عشیر۔ قطع بادشاہ، حکومت کے معاملات میں تیری رائے ایسی روشن ہے کہ جس کے سامنے دسوں عقلوں کے انوار اس کا 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ عشر عشیر 10ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے۔ جو ہو نہ تابع امر تشاور فی الامر، تو عقل کل کو کرے تو نہ ہرگز اپنا مشیر۔ کہتا اگر عقل کل تیری تابع امر نہ ہو، تیرے حکم کی تابع نہ ہو، تو کسی کام کے مشورے میں تو اس کو بھی اپنا مشیر نہ بنائے، ہرگز بھی جو ہے وہ اسے عقل کل کو اپنا مشیر نہ بنائے۔ عقل کل کو مشیر اسی وقت بنائے گا تو جب عقل جو ہے وہ تیرے حکم کی فرما بردار ہو۔ جو ہیں نکات و معانی بشر کی فہم سے دور، وہ تیرے ذہن میں موجود سب قلیل و کثیر۔ کہتا ہے جو نکتے اور جو معنی انسان کی عقل و فکر سے دور ہیں، جہاں تک انسان کی عقل و فکر نہیں جا سکتی، وہ سب تیرے ذہن میں موجود ہیں، چاہے وہ کم ہوں یا زیادہ ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، سب کے سب تیرے ذہن میں موجود ہیں۔ اگر ہے سہو کو کچھ دخل حافظے میں تو یہ نہ اپنا یاد ہے احسان نہ اور کی تقصیر۔ کہتا تیرا حافظہ بہت قوی ہے، میں تیرے حافظے کی تعریف کیا کروں، تجھے کچھ بھولتا نہیں ہے۔ اگر ہے سہو، کہتا اگر کچھ سہو ہے حافظے میں اگر کوئی بھولنے کی کیفیت ہے تو صرف اتنی ہے کہ اپنا احسان تو بھول جاتا ہے اور دوسروں کی غلطی کو بھول جاتا ہے۔ نہ اپنا یاد ہے احسان، کہتا ہے نہ جو تجھے اپنا احسان یاد رہتا ہے، دوسروں کے ساتھ جو بھلائی کرتا ہے وہ تجھے یاد رہتی ہے، نہ اور کی تقصیر، نہ اوروں کی خطا اور غلطی جو ہے وہ تجھے یاد رہتی ہے۔ جو ہے حیا متعلق تیری نگاہ کے ساتھ، تو ہے صفائی کی جانب تیری صفا کی ضمیر۔ کہتا ہے تیری نگاہوں سے جو شرم وابستہ ہے، کہ جیسے ہی کسی غلط چیز پہ جو ہے وہ نظر پڑتی ہے تو فوراً تیری نظر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، تو یہ شرم جو ہے وہ تیری نگاہ سے جو متعلق ہے، وابستہ ہے، تو یہ تیرے ضمیر کی پاکیزگی اور اس کی صفائی کی طرف اشارہ ہے۔ اگر تیرا نفس پاک نہ ہو، تیرا ضمیر پاک نہ ہو، تو نگاہ میں جو ہے وہ یہ حیا کی کیفیت پیدا نہ ہو۔ تیرا تو سینہ بھی یوں ہے داخل حسنات کہ جیسے صحبت اصحاب کہف میں قطمیر۔ تیرا تو سیہ بھی، کہتا ہے تیری برائی یوں ہے داخل حسنات، تیری خطائیں تیری غلطیاں بھی نیکیوں میں داخل ہیں، ویسے نیکیوں میں داخل ہیں کہ جیسے صحبت اصحاب کہف میں قطمیر، کہ جیسے اصحاب کہف کی صحبت میں قطمیر۔ کتا نجس ہے لیکن
اب قرآن میں ذکر ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جو ہے وہ جنت میں جائے گا، تو وہ نجس ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ پاک لوگوں کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے تیرا سیاح بھی جو ہے وہ نیکیوں میں تیری خامیاں، تیری کمزوریاں جو انسانی تجھ میں ہیں وہ اس طرح نیکیوں میں داخل ہیں کہ جیسے جو ہے وہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کا کتا ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہے، کہ جیسے اصحاب کہف کا کتا جو ہے وہ ان کے ساتھ جنت میں چلا جائے گا، نجس ہونے کے باوجود، کتا نجس ہے اس کے باوجود وہ جنت میں جائے گا، ایسے ہی تیرا سیاح جو ہے وہ نیکیوں میں داخل ہے کہ اس پہ جو ہے وہ کوئی باس پرس تجھ سے نہیں ہوگی۔ کرے ہے سلب تغیر کو ذات حادث سے، زمانہ عدل سے تیرے یہ اعتدال پذیر۔ کہتا ہے جو چیزیں حادث ہیں، فنا ہو جانے والی ہیں، ان میں ان کا ایک اصول ہے، ان کا ایک قاعدہ ہے کہ جو بھی چیز مٹنے والی ہے اس میں تبدیلی ضرور آتی ہے۔ منطق کا ایک اصول ہے، کل متغیر حادث، العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، کہ کائنات کی ہر چیز تبدیل ہوتی ہے، اور دوسرا اصول ہے کہ ہر تبدیل ہونے والی چیز مٹتی ہے، لہذا یہ دنیا بھی مٹنی ہے، مٹنے والی ہے۔ تو اب اس کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہا ہے، کہتا کرے ہے سلب تغیر کو ذات حادث سے، کہتا ہے ختم ہو جانے والی جو ذوات ہیں ان سے تغیر، تبدل، چینج کو جو ہے وہ سلب، چھین رہی ہے۔ کون سی چیز چھین رہی ہے؟ تیرا عدل جو ہے وہ چھین رہا ہے۔ زمانہ عدل سے تیرے یہ اعتدال پذیر، کہتا ہے تیرے عدل سے اس دنیا میں یہ صفت پیدا ہو گئی ہے کہ حادث چیزوں سے تغیر جو ہے وہ چھینا جا رہا ہے، یعنی اب کوئی چیز جو ہے وہ اس میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے، کوئی چینج نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ جو جوان ہے وہ جوان ہے، جو بڈھا ہے وہ بڈھا ہے، جو بچہ ہے وہ بچہ ہے۔ اس طرح کا جو ہے یہ سب مبالغہ ہے، یہ اعتدال پذیر۔ کہتا ہے زمانہ جو ہے وہ عدل سے ایسا اعتدال پذیر ہے، ایسا جو ہے وہ نارمل اور ایسا متوازن اور بیلنس ہو گیا ہے۔ مجال کیا کہ تیرے عہد میں شرر کی طرح، اٹھائیں سر کو شرارت سے سرکشان شریر۔ کہتا ہے سرکش لوگوں کی، باغیوں کی، بدماشوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ اپنے سر کو اٹھا سکیں۔ تیرے عہد حکومت میں باغیوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ بغاوت کر سکیں۔ کس طرح؟ مجال کیا کہ تیرے عہد میں شرر کی طرح، کہتے ہیں جیسے چنگاری اپنے سر کو اٹھا نہیں سکتی، ایسے ہی جو ہے وہ ہمت نہیں ہے کسی سرکش کی، کسی باغی کے، وہ کہتے اور عہد میں جو ہے وہ بغاوت کی چنگاری جو ہے وہ اٹھائے یا بغاوت میں اپنے سر کو بلند کرے اور تیرے خلاف جو ہے وہ کوئی سازش رچے۔ ہوا میں آ کے جو کرتا ہے سرکشی شعلہ، تو چٹکیاں دل آتش میں لے ہے آتش گیر۔ کہتا اگر شعلہ جو ہے وہ ہوا میں آ کے سرکشی کرنا شروع کر دیتا ہے تو آگ میں آتش گیر، چمٹا جو ہے وہ چٹکیاں وہیں سے لینا شروع کر دیتا ہے، وہ اس کو وہیں جو ہے وہ بجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ آتش گیر جو ہے وہ آگ کو پکڑنے کے لیے جو لوہے کا آلہ ہوتا ہے، ضرورت پڑنے پر جس سے آگ کو پکڑتے ہیں، آگ کے انگارے وغیرہ کو، جسے دسپنا بھی کہتے ہیں، تو کہتا ہے وہ آتش گیر جو ہے وہ جس طریقے سے آگ کے دل میں چٹکیاں لیتا ہے، ایسے ہی تو جو ہے وہ ان شریر لوگوں کو جو ہے اس قابو میں کرتا ہے۔ تیرے نسق سے جو بالکل رہی نہ خوریزی، لڑائیوں میں کہیں پھوٹتی نہیں نکسیر۔ کہتا ہے تیرا نظم و نسق، تیرا انتظام ایسا اچھا ہے کہ کائنات میں اب کہیں خون بہانے کا سلسلہ نہیں ہے، کوئی کسی کا خون نہیں بہاتا،
لڑائیوں میں کہیں پھوٹتی نہیں نکسیر. کہتا حد یہ ہے کہ کسی لڑائی میں کسی کی ناک بھی نہیں پھوٹتی کہ اس سے جو ہے وہ پانی خون آنے لگے. نکسیر جو ہے وہ عموماً گرمی کی شدت میں لوگوں کی پھوٹ جاتی ہے اور اس سے خون بہنے لگتا ہے. تو وہ کہتا ہے ذرا سا جو ہے وہ ناک پہ چوٹ لگ جائے، ٹھیس پہنچ جائے تو نکسیر پھوٹ جاتی ہے. تو وہ کہتا ہے تیرے نسق کا عالم، تیرے انتظام کا عالم یہ ہے کہ کائنات میں کہیں خون نہیں بہتا. حد یہ ہے کہ نکسیر بھی کسی کی پھوٹتی نہیں ہے لڑائی میں. جو پہنچے بتکدے میں تیرا شور دینداری، بلند نالے ناقوس سے بھی ہو تکبیر. کہتا اگر بتکدے میں تیری دینداری کا شور پہنچ جائے تو وہاں بھی بلند نالے ناقوس سے بھی ہو تکبیر. تو کہتا ہے ناقوس سے تکبیر کی آواز، شنکھ سے جو ہے وہ اللہ اکبر کی آواز جو ہے وہ بلند ہونے لگے. کہتا اگر بتکدے میں تیرا شور دینداری پہنچ جائے تو وہاں شنکھ کی آواز سے جو ہے وہ اللہ اکبر کی آواز جو ہے وہ بلند ہونے لگے. کیا یہ کفر کو اسلام نے تیرے معدوم، کہ کوئی زلف بتاں پر نہ کر سکے تکفیر. کہتا ہے کفر کو تیرے اسلام نے اس طرح مٹا ڈالا ہے کہ معشوقوں کی زلفوں پر بھی جو ہے وہ کفر کا فتویٰ نہیں لگتا، کہ معشوق کی زلفوں کو بھی اب کافر نہیں کہا جاتا. جہاں میں چشم سیاہ مست یار کا ہو یہ رنگ، جو میکشوں کو تیرا احتساب دے تعزیر. کہتا ہے دنیا میں، جہاں میں یعنی دنیا میں چشم سیاہ مست یار، یار کی مست کالی آنکھوں کا یہ رنگ ہو، جو میکشوں کو تیرا احتساب دے تعزیر. کہتا اگر شراب پینے والوں کو تیرا حساب سزا دینے لگے تو چشم سیاہ مست یار کا رنگ بھی جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. وہ جو ہے وہ پھر کسی کو جو ہے وہ نشہ نہ دے. جو میکشوں کو تیرا احتساب دے تعزیر. کہتا ہے اگر تیرا حساب کرنا میکشوں کو سزا دینے لگے تو پھر جو ہے وہ دنیا میں کسی یار کی مست کالی آنکھیں جو ہے ان کا رنگ بھی جو ہے وہ شرابی یا جو ہے وہ نشہ آور نہ ہو. پڑی گلے میں رسن خط سرما سے اس کے، رہے مدام وہ گردش میں اسپِ تشہیر. کہتا پڑی گلے میں رسن خط سرما سے اس کے. کہتا اس کے گلے میں جو ہے وہ سرمے کی نشانی سے جو ہے وہ نشان پڑا ہوا ہے. خط مانے نشان. پڑی گلے میں رسن خط سرما سے. کہتا سرمے کے نشان سے اس کے گلے میں جو ہے ایک رسن سی پڑی ہوئی ہے پرندے کے، کہ جس کی رہے مدام وہ گردش میں اسپِ تشہیر. کہتا ہے اور وہ جو ہے وہ تیری شہرت کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ گردن میں اس کے پڑی رہتی ہے. رہے مدام. کہتا وہ ہمیشہ رہے گردش میں، ناچتی رہے اسپِ تشہیر تیری شہرت کے لیے. وہ برق قہر خدا تیری تیغ آتش دم. کہتا ہے تیری تلوار، آگ اگلنے والی تلوار کیا ہے؟ برق قہر خدا، خدا کے غضب کی بجلی کی طرح ہے، کہ جس کی آنچ تیرے دشمنوں کو نارے سعیر، کہ جس تلوار کی آگ تیرے دشمنوں کے لیے جہنم کی آگ کے برابر ہے. کہتا تیری تلوار کی دھار میں خدا کے غضب کی بجلی جو ہے وہ بھری ہوئی ہے، اور اس میں ایسی گرمی ہے کہ اس کی آنچ، تیرے تلوار کی آنچ دشمنوں کے لیے ایسی ہے جیسے جہنم کی آگ. جو ہے خدنگ کا تیرے نشانہ چشم حسود. کہتا ہے
حسد کرنے والوں کی آنکھ جو تیرے تیر کا جو ہے وہ نشانہ ہے۔ خدنگ ایک قسم کا چھوٹا تیر ہوتا ہے، کہتا ہے جو تیرے چھوٹے تیر کا نشانہ جو ہے وہ حسد کرنے والوں کی آنکھ ہے، تو ہے تفنگ کا تیرے دل عدو نخچیر۔ تو کہتا ہے تفنگ یہ جو ہے وہ ایک طرح کی پھونکنی اور ایک لمبا آلہ ہوتا ہے لوہے کی پتلی سی نوکدار جو ہے وہ تیلی رکھ کر جو ہے وہ منہ سے پھونکتے ہیں تو اس میں سے جو ہے وہ تیر نکلتے ہیں۔ تو کہتا ہے تو ہے تفنگ کا تیرے دل عدو نخچیر، تو کہتا ہے تیرے تفنگ سے دشمن کا دل جو ہے وہ کیا ہے؟ نخچیر ہے، زخمی ہے، شکار کیے ہوئے جانور کی طرح ہے۔ تو تیرے چھوٹے سے تیر کا نشانہ حسد کرنے والوں کی آنکھ ہے، اور تیرے تفنگ کا نشانہ دشمن کا دل ہے، وہ جو ہے وہ شکار کیے ہوئے جانور کی طرح جو ہے وہ تڑپتا رہتا ہے۔ تیرے نہیب سے ہوں شکل فلس ماہی الگ، کہتا ہے تیری ہیبت سے، تیرے ڈر سے، تیرے خوف سے کیا ہوں؟ الگ ہو جائیں۔ کیا؟ جیسے مچھلی کے جو ہے وہ فلس الگ ہو جاتے ہیں، اس کی چھلکے دار گول گول جو ہے وہ چوئیاں ہوتی ہے وہ الگ ہو جاتی ہے۔ تو کہتا ہے تیرے نہیب سے ہوں شکل فلس ماہی الگ، کرے نہ حلقہ جوہر رفاقت شمشیر۔ کہتا ہے تیرے ڈر سے جو تلوار میں جوہر ہیں وہ اس طرح الگ ہو جاتے ہیں جیسے جو ہے وہ ماہی سے فلس الگ ہو جاتے ہیں۔ کرے نہ حلقہ جوہر رفاقت شمشیر، کہتا ہے جواہرات کے حلقے جو ہے وہ شمشیر کی دوستی نہ کریں، ان سے چپکے نہ رہیں، الگ ہو جائیں۔ جو تیر نکلے کماں سے تیری وہ ہو جاوے، طلب میں جانے عدو کی رواں قضا کا سفیر۔ کہتا اور جو تیری کمان سے تیر نکلے وہ دشمن کی جان کو لینے کے لیے اس طرح روانہ ہو جائے جیسے موت کا نمائندہ ملک الموت جو ہے وہ کسی کی روح قبض کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ تیرے ہے خامہ طغرا نگار میں یہ زور، جو کھینچے ایک روش خط منحنی و لکیر۔ کہتا ہے تیرے طغرا نگار قلم میں یہ زور ہے۔ طغرا نگار، یہ طغرا نگاری ایک فن ہے، اب تو ختم ہو رہا ہے۔ پرانے زمانے میں جو ہے وہ طرح طرح کی تصویریں بنا کے جو ہے وہ عبارت لکھی جاتی تھی۔ مثلاً کوئی سورہ ہے، اسے جو ہے وہ اس طرح لکھا کہ بظاہر وہ کبوتر دکھ رہا ہے لیکن اندر وہ سورہ لکھا ہوا ہے، تو اسے طغرا نویسی کا فن کہا جاتا تھا۔ تو اب تو ختم ہو رہا ہے یہ فن۔ کہتا ہے تیرے ہے خامہ طغرا نگار، کہتا ہے تیرا وہ قلم جو طغرا بنانے والا ہے اس میں یہ زور ہے کہ اگر وہ ایک باریک سی روش اور ایک باریک سی لکیر جو ہے وہ کھینچ دے تو کیا ہو؟ قطع بند شعر ہے یہ، تو اس سے ایسے ہوں اشکال ہندسی پیدا، تو اس سے جو ہے وہ گنتیوں کی ایسی ایسی شکلیں پیدا ہوں، مٹا دے دیکھ کے اقلیدس اپنی سب تحریر، کہ ان ہندسی شکلوں کو دیکھ کے مصر کا مشہور ریاضی داں اقلیدس اپنی ساری تحریریں جو ہے وہ مٹا دے۔ بس جناب عالی آج کے لیے اتنا ہی، پھر ہم اگلے لیکچر میں ملیں گے ذوق کے اسی قصیدے کے ساتھ۔ آپ نے میری باتوں کو دھیان سے سنا، اس کے لیے شکریہ۔